إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكف والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الأخيار البررة الأبرار الخص منهم آل بيته الأطهار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرات گرامی، آج حسب وعدہ ہم نے جمعہ کے آداب اور خطبہ جمعہ سننے کے جو آداب تھے ان کے متعلق گفتگو کرنا تھی، لیکن ربیع الاول کی آمد کے پیش نظر جمعہ کے آداب کے متعلق جو خطبہ تھا اس کو فی الحال ہم نے مؤخر کیا ہے، اور یہ والا جمعہ اور آئندہ جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی فضیلت اس کے بارے میں، اور آئندہ جمعہ میں جو ربیع الاول کے مہینے میں ایک سب سے بڑا کام ہوتا ہے عید میلاد النبی، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک ضروری امر ہے. تو فی الحال جمعے والا خطبہ جو ہے وہ اس کے بعد انشاءاللہ ان دو خطبات کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام نے دو ذاتیں ایسی ہیں اور ان میں بالخصوص ایک ذات ایسی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے، یعنی ایک پہلی ذات نے ہمارے لیے ہر اعتبار سے اسوہ، اتباع کرنے کا حکم، اطاعت کرنے کا حکم، ہر چیز کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دے دیا، اور وہ دوسری ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جا بجا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت کی بات کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے، تو اللہ نے خود نسخہ بیان کر دیا، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے رسول محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس اتباع کے بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر دوسری جگہ فرما دیا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان فرما دیا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ
اللہ انسانوں سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، بلکہ انسانوں سے مخاطب ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کا سلسلہ چلایا کرتے ہیں، اور وہ وحی ایک منتخب شخص کے اوپر، ایک چنے ہوئے انسان کے اوپر آتی ہے، اور اللہ نے جنہیں ہمارے لیے چنا ان کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وحی بھیجتا ہے، اللہ کے احکامات آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد کر رہے ہیں، اور بھارے بھارے پیغامات جو وحی کی شکل میں ہوں گے ہم آپ کے اوپر بھیجیں گے۔ اور کس لیے؟ تاکہ آپ اس امت کو پڑھ کے سنا دیں، تاکہ آپ اس امت کی رہنمائی کرنے والے بن جائیں، تاکہ آپ اس امت کو اللہ کا پیغام سنانے والے بن جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ صحابہ کا مجمع، آپ نے ان سے خطاب کیا اور سوال کیا کہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچانے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ سارے مجمع نے مل کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام نہ صرف کہ ہم تک پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ان صحابہ کو گواہ بنا کے آسمان کی طرف انگلی کی، اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ اشارہ کیا کہ اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو گواہ ہو جا تاکہ کل کو کوئی انکار نہ کر دے۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کا دین بہترین حالت میں ہمارے سامنے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ، حدیث رسول اللہ محفوظ۔ آج کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس دین سمجھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آج کوئی شخص یہ نہیں، کوئی ایسا عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں دین کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اللہ نے دین کو آسان بنا دیا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور آسان کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اللہ کے کتنے احسانات اور نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتیں اس طرح بھی شمار کرنا چاہو، اللہ دوسری جگہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں، انعامات، اس کے فضل، اس کے کرم تم پہ اتنے ہیں کہ زمین کے سارے درخت کاٹ کے ان کی پینسلیں بنا لو اور 7 سمندروں کے پانیوں کو سیاہیوں میں بدل لو اور تم ان کے ساتھ اللہ کی نعمتیں لکھنے بیٹھ جاؤ، ما نفدت کلمات اللہ، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ پینسلیں گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، لیکن تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم پہ کتنے انعامات کیے، کسی ایک نعمت کو بھی اللہ نے جتلایا نہیں، کسی ایک نعمت کو اللہ نے قرآن مجید میں یا اپنے رسول کی زبان سے جتلایا نہیں، لیکن ایک نعمت اللہ نے جتلائی۔ اور جتلانے کا کیا مطلب؟ کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں اور اس کو یہ کہیں کہ بیٹا یہ یاد کر لے میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اس کو احساس دلانا مقصد ہے۔ ہمارا رب ہم سب پہ لا تعداد مہربانیاں کرنے والا، لیکن اس نے کبھی کوئی نعمت جتلائی نہیں سوائے ایک نعمت کے، اور وہ آپ خود احساس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا جب ان کے اندر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، یہ اعزاز ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے بیان کیا، یہ اعزاز ہے اس امت کے لیے، یہ اعزاز ہے اس امت کے لیے کہ پچھلی امتوں کا سب سے بڑا عدد، اس عدد کے مقابلے میں اکیلی اس امت کے لوگ اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اتنا بڑا احسان اللہ کا۔ آج
جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے اظہار، اپنی محبت کا اعلان اور اپنی محبت کا اعلان کرنے کے لیے اور تعلق بیان کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ ایک بات، یہ بات بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا دینا چاہتا ہوں، اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے اور مومنوں کو خطاب کر کے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت دیکھنا چاہتے ہو کون ہدایت پہ ہے، یہ بات چیک کرنا چاہتے ہو، میں اللہ تمہیں پیمانہ دے رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہارا ایمان اس طرح کا ایمان ہے جس طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہ ایمان لے کے آئے ہیں، تو جان لو میں اللہ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں فقد اہتدوا، تم کامیاب ہو۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے کے لیے، اپنی زندگی کے ہر طریقے کے لیے، ہر عبادت کے لیے، ہدایت کا رستہ جاننے کے لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا لیجئے۔ صرف ایک بات سوچیں کہ یہ کام کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا یا نہیں دیا، اور دیا تو صحابہ نے اس پہ عمل کر کے کیسے دکھایا، یہ ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، کتنا ہی عالی شان کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم وہ اللہ کے ہاں ردی، بیکار اور فضول ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا نیا کام کرنے کی کوشش کی جو دین میں نہیں تھا، فہو رد، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، وہ بیکار اور مردود ہے۔ یہ دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ کامیابی کی ضمانت ہیں۔ نمبر ایک، یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے یا نہیں کہی، اور نمبر دو، اگر کہی ہے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے کیسے دکھایا ہے، کیونکہ یہی محبت ہے۔ تو آج جو ہم جس بات پہ گفتگو کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑی محبت، اس کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات کہ اللہ کے رسول کی محبت وہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو دل حب محمد سے خالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت موجود نہیں، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، جب ایک نیا بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کیا پڑھاتے ہیں اس کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ جب اس کو اس کی گواہی لی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں، کہ میں اطاعت کروں گا، اتباع کروں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نمبر دو، ان کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے۔ محبت کے اظہار کا پہلا طریقہ جو آج ہم بیان کریں گے وہ ہے آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور دوسرا عمل آپ کی اتباع کرنا، اس کے بارے میں ہم آئندہ جمعے میں بات کریں گے۔ درود و سلام پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں کلیئر کر دوں، کیونکہ کچھ لوگ اس آیت کو لے کے بڑے بڑے عجیب و غریب مطلب بیان کرتے ہیں۔
میں اس کا مطلب پہلے واضح کر دوں کہ اللہ، فرشتے اور انسان یہ تینوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ انسان کا درود پڑھنا، اللہ کا درود پڑھنا اور فرشتوں کا درود پڑھنا یہ برابر نہیں، بلکہ اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے کہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف جس بات کی نسبت ہوگی وہ اعلیٰ ترین ہوگی، اور اعلیٰ ترین بات کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، کیونکہ اللہ رحمت کا محتاج نہیں بلکہ رحمتیں کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یاد کر لو۔ میں، فرشتے، آپ، اللہ، ہم تینوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ فرشتوں کی جب بات آئے گی تو معنی کیا ہوگا؟ فرشتے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ محمد الرسول اللہ پہ درود و سلام نازل فرما۔ فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو تم بھی اپنے رسول کے اوپر درود اور سلام پڑھا کرو۔ یہ آیت اتری، صحیح البخاری کی روایت ہے، ابو بکر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، اور یہ ابو بکر کون ہیں؟ کائنات کے بہترین انسان، انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر، اور ان کی فضیلت اور عظمت سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث بھری پڑی ہیں۔ ابو بکر میرے اور آپ کے کسی شخص کے سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہے۔ ابو بکر میرے جیسے گناہگار اور شیعہ جیسے بدکردار لوگوں کے سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں۔ ابو بکر وہ ہے جس کو اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے محمد کو کہا، اے محمد ہجرت کی رات یہ آپ کا ساتھی بنے گا، اے محمد آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے مصلی امامت پہ ابو بکر کھڑا ہوگا۔ ابو بکر محتاج نہیں کسی کے سرٹیفکیٹ کا۔ تم محتاج ہو، میں محتاج ہوں کہ ہمارے بارے میں کوئی اچھا کہے، لیکن ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی ہمارے منہ پہ اور ہماری کمر کے پیچھے دونوں جگہ پہ اچھا بیان کرے۔ ہم غلطیوں سے بھرے، خامیوں سے بھرے، لیکن ابو بکر کی ذات وہ ہے جسے اللہ نے چنا ہے، اور اللہ کا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول، سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہم نماز میں آپ پہ سلام پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ درود کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر میں تمہیں درود سکھاتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے درود سکھایا تو کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کائنات کا سب سے بہترین درود، جو سیکھنے والا اور سوال کرنے والا بہترین، اور اس کو سکھانے والے اور اس کے سوال کا جواب دینے والے کائنات کے اعلیٰ ترین انسان۔ اور یہ درود ہے کیا؟ میں نے روایت آپ کے سامنے تلاوت کی، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، صرف اتنا ہی کہہ دے، اللہ کے رسول کا نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے کلمات ہی کہہ دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ اس کے بدلے میں اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دوسری روایت اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا حط عنہ 10 خطیات، اللہ 10 غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہے، ورفعت لہ 10 درجات، اور اللہ 10 درجے بھی جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔
ایک اور روایت سنائے دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، وہ تباہ و برباد ہو جانے والا ہے جس شخص کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ملا کے بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا فرمایا وہ شخص بخیل ہے، البخیل الذی یذکر عنده اسمی ولم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے، وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہ پڑھا۔ اور دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی 3 سیڑھیاں چڑھے اور آمین کہا، آمین کہا، آمین کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے آمین کہا لیکن کس بات پہ؟ ہم نے نہ کوئی بات دیکھی نہ سنی۔ فرمایا جبریل آئے تھے، اس نے 3 بندوں کے لیے بد دعا کی، میں نے اس کی بد دعا پہ آمین کہا۔ اور ان 3 میں سے ایک شخص کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا۔ جبریل نے بد دعا کی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، میں نے جبریل کی بد دعا پہ آمین کہا کہ اللہ تو ایسا ہی کرنا جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اور آج جمعہ کا دن، پچھلے جمعہ میں ہم نے بات کی، پھر بات دہرا دوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں تو خاص طور پہ آپ نے فرمایا اکثروا علی صلاۃ، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم تعرض علی، کیونکہ اللہ تمہارا درود اور سلام مجھ پہ پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اللہ نے جو درود و سلام اکٹھا کرتے ہیں، اور جس طرح اللہ نے نظام بنایا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح نظام ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ حق ہے اور سچ ہے۔ ہمارا درود و سلام اللہ کے رسول کو پہنچایا جاتا ہے، لسٹ پیش ہوتی ہے، نام لکھے جاتے ہیں، اللہ کے رسول فلاں نے درود پڑھا ہے، 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 رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ اور کتنی برکتیں۔ اللہ اکبر۔ ابی بن کعب اللہ کے رسول کے پاس آئے، دل تھام کے یہ بات سن لو، اور اللہ اگر عمل کی توفیق دے دے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ابی بن کعب آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی دعا جو ہے روزانہ کی دعا، ذکر اذکار جو میں کرتا ہوں، ان میں سے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی ذات کے لیے ایک حصہ خاص کر دوں کہ میں اتنا درود آپ پہ پڑھا کروں اور باقی حصہ میں اذکار کیا کروں، دعائیں کیا کروں۔ فرمایا اللہ کے رسول 1/4 حصہ کافی ہے، 1/4 یعنی 1 پاؤ۔ کہا خیر لک ان زدت فافضل، یہ 1/4 کافی ہے لیکن اگر تو اور بڑھا دے فافضل، یہ اور اعلیٰ اور بہتر ہے۔ کہ اللہ کے رسول پھر ایسا کرتا ہوں 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، 1 حصہ آپ پہ درود و سلام، 2 حصے میں دعائیں اور اذکار کروں گا۔ فرمایا ان زدت فافضل، اور بڑھا لے اور اچھا ہے۔ کہا جی آدھا درود آدھی دعا۔ فرمایا ان زدت فافضل، اور زیادہ کر لے تیرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہاں تک کہہ دیا اللہ کے رسول پھر میں یوں کروں گا کہ میں دعا کرتا ہی نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں، اذکار کرتا ہی نہیں، ہر وقت اپنے پورے کے پورے وقت کو میں آپ کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھنے میں وقف کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذن تکفی ہمک وتغفی ذنبک، پھر جان لو تو ہر وقت مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، اللہ تمہاری تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھی تمہیں نجات دے دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہماری محبت۔ اور آج محبت اس سے بڑھ کے کیا ہو کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی جو شخص ان کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ ہمارا درود اور سلام ہمارے رسول کو پہنچاتا ہے۔ لیکن ایک بات، عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، اور وہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو، لیکن پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ یہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اس مجلس میں موجود ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ شرک ہے۔ کیوں؟ یہ صفت،
یہ صرف میرے رب کی ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ نہیں، اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پہ ہے، لیکن اپنے علم کے ذریعے اس نے قرآن میں اعلان کیا وَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کی نگرانی سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جو کہیں بھی اللہ کی ذات کا اور اللہ کی صفت کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، اگر اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہوتے مدینہ میں کبھی بھی سوگ کا عالم نہ ہوتا، اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہوتے صحابہ کبھی پریشان نہ ہوتے، اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہوتے عائشہ اور علی کی کبھی جنگ نہ ہوتی، اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہوتے صحابہ کے زمانے میں جو مسلمانوں میں اختلاف ہوئے وہ کبھی پیدا نہ ہوتے۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے بیان کر دیا، اللہ کے رسول جب فوت ہوئے، جناب عمر مسجد میں کھڑے ہو گئے تلوار ہاتھ میں، کہا خبردار جس نے یہ کہا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ابو بکر مسجد میں آئے، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایک مومن کی شان اور اس کا ایمان۔ ابو بکر مسجد میں آئے، جناب عمر کو غصے کی حالت میں دیکھا، ان سے بات نہیں کی، سیدھے جا کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور قرآن کی آیت تلاوت کی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور لوگوں سن لو محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ کئی رسولوں کی طرح ہیں کہ کئی رسول پہلے آئے اور دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول بھی آئے، آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ بھی چلے گئے۔ اور اعلان کر دیا میرے رب نے قرآن میں أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، مومنوں بتاؤ اگر رسول فوت ہو جائیں، او قتل یا اللہ کے رستے میں شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم دین چھوڑ دو گے، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ ٹھیک ہے اگر دین چھوڑ کے جانا ہے تو جاؤ، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو دین چھوڑ کے جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ اپنا نقصان کرنے والا ہے۔ اور جو دین پہ قائم رہے گا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، وہ اللہ کی ذات کا شکر کرنے والا اور اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنے والا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی، جناب عمر زمین پہ گر گئے، صحابہ نے پکڑا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی، اور عمر کہنے لگے اللہ کی قسم ابو بکر یہ لفظ یاد کر لو، عمر کے لفظ ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر تو نے مجھے آج گمراہی سے محفوظ کر دیا، آج تو نے مجھے گمراہی سے بچا دیا۔ اور جناب عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت اللہ نے ابھی نازل کی ہے اور ابو بکر نے اس کو پڑھ کے تلاوت کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کا مشن لے کے دنیا میں آئے، جب وہ وقت پورا ہوا اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیا، لیکن اللہ نے ہماری محبت کا صلہ یہ دیا کہ ہمارے لیے ایک دروازہ کھول دیا اور قیامت تک کے لیے کھول دیا کہ جب بھی تم اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھو گے، جب بھی اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھو گے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے ہمارا درود ہمارے رسول کو پہنچا دے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول خود سنتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہاں تو نہیں سنتے، البتہ قبر پہ جا کے سلام کرو تو خود سنتے ہیں، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول کہیں نہیں سنتے،
بلکہ اللہ ہمارا درود اور ہمارا سلام ہمارے رسول تک پہنچاتا ہے۔ کس طرح پہنچاتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہاں ہماری محبت کا صلہ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب بھی مجھے جہاں سے بھی سلام کرتا ہے، میرا اللہ اس کا سلام مجھ پہ پہنچاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ تصور کرو درود و سلام پڑھ رہے ہوں، اللہ ہمارا درود و سلام پہنچا رہا ہے، عقیدہ بہترین ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہمارا درود و سلام پہنچا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اور میرے رب نے تو اور بھی بڑی سعادتیں دے دی کہ تم درود و سلام پڑھتے رہو، تمہاری تکلیفوں سے مصیبتوں سے میں تمہیں نجات دے دوں گا اور اس سے بھی بڑھ کے تمہاری ساری گناہوں کو اور غلطیوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، درود کو پکڑ لو، یہ اللہ کے رسول سے محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ درود کو لازم پکڑ لے، اللہ تکلیفوں سے بھی نجات دے دے گا، پریشانیوں سے بھی نجات دے دے گا، اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، جنت میں درجات بھی بلند کر دے گا، اور اس کے بعد وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا۔ اور کتنا مقرب بنے گا؟ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو سب سے میرے زیادہ قریب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا اکثروا علی صلاۃ، جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ آج ہم بڑے گناہ گار ہیں لیکن ہم سب یہی چاہتے ہیں اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما، جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ عطا فرما۔ نسخہ اللہ کے رسول نے ہمیں دے دیا ہے، تھام لو۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے؟ جو مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے گزرنے کا جب وقت آئے گا تو ایک بندہ پل صراط پہ یوں اس کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، ان قریب ایسا ہوگا کہ وہ گر جائے گا، لیکن اچانک اللہ کی رحمت آئے گی، اس کی ایک نیکی آئے گی اللہ کے حکم سے جو اس کے پیروں کو پکڑ لے گی اور مضبوطی سے پل صراط پہ جما دے گی۔ وہ نیکی کون سی ہوگی؟ فرمایا وہ شخص مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا، اور وہ درود و سلام والی نیکی کل قیامت کے دن اللہ اس کے پیروں کو ثابت کر دے گا کہ وہ بآسانی پل صراط کو کراس کر کے چلا جائے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں درود کی۔ وقت کم ہے لیکن چند بنیادی باتیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے رسول سے محبت کا بہترین اظہار درود و سلام کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے رسول علیہ السلام پر درود پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان۔ أما بعد، محدثین کو جن لوگوں نے حدیثیں جمع کی اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ یہ لوگ جب حدیث جمع کرتے تو ہر حدیث کے ساتھ کیا لکھتے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث لکھتے درود ساتھ لکھ دیتے، حدیث بیان کرتے درود و سلام پڑھتے، ہر حدیث پہ اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتے، یہاں تک کہ ابو زرع الرازی بہت بڑے محدث ہیں، 7 لاکھ حدیث کا حافظ، 7 لاکھ حدیث کا حافظ، فوت ہوئے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے، تو کسی شاگرد نے یا ساتھی نے دیکھا خواب میں کہ ابو زرع فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں،
تو اس نے خواب میں پوچھا کہ ابو زرع بِأَيِّ شَيْءٍ بَلَّغْتَ هَذِهِ الْمَنَازِلِ، کون سا عمل ایسا کیا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی سعادت دے دی کہ تم فرشتوں کی امامت کروا رہے ہو؟ تو ابو زرع نے کیا جواب دیا کہ یہ مقام مجھے صرف ایک عمل کی وجہ سے ملا ہے، اور وہ عمل کیا تھا کہ میں جب بھی اللہ کے رسول کی کوئی حدیث لکھتا اور بیان کرتا صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام ساتھ پڑھتا تھا۔ اس کثرت سے درود و سلام پڑھنے اور سنانے اور لکھنے کی وجہ سے آج میرے رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ اللہ نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، اور یہی اصلی محبت ہے، یہی حقیقی محبت ہے۔ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ جو محبت کی دوسری قسم ہے، آپ کی اتباع، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔